السلام علیکم۔ گھر والوں نے میری شادی 14 سال بچے سے کروا دی تھی، جبکہ میں 26 سال کی جوان کماری لڑکی تھی۔ مجھے بھی تو ضرورت تھی ایک جوان لڑکی کی، پر میرے بابا نے میرے بچے سے شادی کروا دی تھی۔ لیکن 14 سال بچے نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ اس نے لہسن پیس کر میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 14 سالہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہ تھے، بلکہ مجھے تو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے میری شادی یہ سوچ کر ایک 14 سالہ بچے سے کروا دی تھی کم از کم میں ابا کے مرنے سے پہلے اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن پتہ نہیں باپ نے ایک دفعہ ابھی میرے جذبات کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ جو ایک 14 سالہ بچہ مجھ پر جیسی 26 سال نوجوان لڑکی کو کیسے خوشی دے سکتا تھا؟ میں جوان تھی اور خوبصورت تھی، بہت سے لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کی خواہش مند تھے، لیکن میرے باپ نے یہ 14 سالہ بچے کو میرے لیے چن کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ نہ ہی ابا نے میرے جذبات کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میری خواہشات کا کوئی خیال رکھا تھا۔ یہ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا، میں اس بے جوڑ رشتے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ میرے پاس تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا مجھے رخصت کر کے خود تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن محبت مجھے ایک ایسی جلتی ہوئی آگ میں جھونک گیا تھا جس میں شاید میں ساری زندگی ہی جلنے والی تھی۔ ساری رات آنسوؤں کی نظر ہو رہی تھی اور میں بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کے دروازہ کھلا، مجھے لگا کہ میرا شوہر آ رہا ہوگا، لیکن ایک 20 سال کی لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ میں اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی تھیں اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو مریم، تمہارے ہاتھ پاؤں کتنے نرم و نازک ہیں، تمہیں کوئی بھی شہزادہ مل سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے میرے 14 سالہ بھائی کے ساتھ رخصت کر کے تم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے۔ روایتی نندوں والا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک ہزار انداز میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کی باتوں نے میری آنکھوں کے ہوش نم کر دیے تھے اور میں نے بنا کچھ کہے چند آنسو بہا کر بے امول ہو کر، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بس وہ ابھی بچہ ہے، اور میرے باپ نے تمہارے ابا کی دوستی کی خاطر تم دونوں کو رشتے میں باندھ دیا تھا، تم کچھ وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو سنبھالو، پھر ہم کو سوچیں گے اور میں تمہیں اس جوڑے رشتے سے آزادی دلا دوں گی۔ اتنا نہیں ہوں، واقعی اگر مجھے اس رشتے سے آزادی مل جاتی تو میں اپنی مرضی سے اپنی شادی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے کوئی امید نہیں تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر نکلی تو ایک 14 سالہ بچہ میرے کمرے میں آیا اور پہلی نظر میں ہی میں جان گئی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو شاید وہ بالکل اس جیسا ہوتا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بے اختیاری ہی میری چوڑیوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا، مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، یہ تو آپ کی گوری گوری کلائیوں پر بہت جچ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ وہ 14 سال کا تھا لیکن میرا شوہر تھا، اور یہی سوچ کر مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری اس حرکت پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مریم، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ آپ میری بیوی ہیں، کیا میں آپ کو معلوم نہیں؟ ایک 14 سالہ بچے کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر میں تو خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور لباس تبدیل کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں غسل خانے میں گئی۔ کتنی ہی دیر میں شاور کھول کر نیچے کھڑی اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ ملاتی رہی اور اپنے دل کو ہلکا کرتے رہی۔ مجھے یوں ہی شاور کے نیچے
کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی ہیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن واش روم میں ایسا ہے کوئی کھڑی نہیں تھی۔ باہر میں نے گھبرا کر آ رہی ادھر ادھر دیکھا تو واش روم میں ایسی کوئی کھڑکی نہیں تھی جو باہر سے کوئی مجھے دیکھ سکتا۔ کیا کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن کون کمرے میں تو صرف احمد تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور غسل خانے سے باہر نکلی تو میرا شوہر بستر پر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے وہم ہوا تھا۔ اگر وہ سو رہا ہے تو بھلا مجھے کون دیکھ سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سارے دن کی تھکن میں رونے میں دھونے کی وجہ سے میری آنکھیں اس قدر جل رہی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں نیند میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی مشکل سے میں نے میز پر رکھے لیپ کو ان کے اپنے ساتھ بستر پر پڑے احمد پر نظر ڈالی جو پہلے کی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اس لیے ایسا لگا ہوگا کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ بند کیسے کیے اور سو گئی، لیکن جب میری صبح آنکھ کھلی تو میرا حلیہ چینج لگ رہا تھا، جیسے رات کو کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی قدر ڈھلکا ہوا تھا اور احمد گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظریں ڈالیں، سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا یا پھر بات کچھ اور تھی۔ پھر سے پریشانی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی میز پر احمد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے اثار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ مریم، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے کرسی اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، لیکن شروع ہی میں مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی تھیں، محسوس ہوتی تھیں، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنا قریب بٹھا رہا تھا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس سے دور رکھی، اس پر بیٹھ گئی تھی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے نظریں مجھ پر پڑی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئیں اور میرے برابر ہی بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگیں۔ پھر اپنے ابا کے سامنے اس نے بڑے شرارتی انداز میں مجھ سے پوچھا، کل رات احمد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی اور میری نظریں جیسے ہی میرے سفر پر پڑیں ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا کہ میں دوبارہ اثر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نن نے فوراً بات بدلی اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد تھا احمد بہت ہی زیادہ شرارتی اور رات کو اتنی آسانی سے سوتا نہیں ہے۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں، تب جا کر اسے نیند آتی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کل اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ میرے سسر ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نندن کہنے لگی، ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں احمد کا رشتہ تم سے کروایا تھا، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے دو، جی آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم گھبرا گئی، لیکن میں اپنی نن کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی اپنے قریب بیٹھنے کے اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے قریب
बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हो गए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा अहमद तुम्हें कोई खुश नहीं दे सकता, वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा गई, खड़ी हुई हो गई और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 14 साल शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। मेरा शौहर और अहमद, मरियम आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अहमद ने ये कुर्बत में पिघला रही थी। इसकी ये उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा माजाजी खुदा था। फितरी तौर पर इसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल इसकी जानिब होने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर इसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो कुछ कहता मेरी नज़रों चल हुई आई और अहमद पर गुस्सा करने लगी। वो इतनी देर से क्यों उठा? इसके इम्तिहान करीब हैं और उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। और दांत दपट कर अहमद को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, भाभी आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पी कर सो अब कम से कम दूध पी कर सो लीजिए। इस बात को सुनकर मुझे अपनी नन पर प्यार आ गया। तो मैं उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल कर रही थी। मैंने इसके हाथ से दूध का गिलास लिया और इसकी खुशी की खातिर पी लिया। अहमद भी कमरे में आ गया था। इसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। इसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे फटी पड़ी हुई थी। अहमद बिस्तर पर कहीं नज़र नहीं था। मेरी हालत काफ़ी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहने हुई थी, लेकिन इस वक्त मेरा लिबास गद्दे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने ज़ोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में अहमद को देखा, नीचे पड़ा हुआ था। शायद नंद के आलम में नीचे गिर गया हो था, लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसी ने की थी। मेरे लिबास कैसे फटा था चाक हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके अहमद को बुलाया तो वो गहरी नींद में मुश्किल आंख खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर से वापस किया और उस बिस्तर पर बिठाया और खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। दोनों हाथों की उंगलियों आपस में उलझाई परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? अहमद एक 14 साल बच्चा था वो, और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन अगर अहमद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? काफ़ी देर इस तरह अपनी सोचों में उलझने के बावजूद बाद में कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी दरवाजे के साथ लग कर खड़ा था और मेरा दरवाज़ा खोलते ही छुप गया। मैंने एक साय को तेज़ी से दौड़ते हुए देखा था। इस बात ने मेरे शब को यकीन में बदल दिया। ये सोचकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। इस घर में अहमद के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था। मैं सोच में भी नहीं सकती थी कि अब अपने बेटे की बीवी के साथ गलत हरकत भी कर सकता है। मैं अपने शौहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही थी। वॉशरूम से निकलकर नन मेरे पास आई और मेरे चेहरे की अड़ी हुई रंगत देखकर कहने लगी, भाभी सब खैर तो है? क्या हुआ? आप क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते हुए इसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है या फिर अंदर भागने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो भी हैरान हुई। कहने लगी, अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और अहमद आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ।
آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو کوئی سایہ دیکھا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ احمد کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول کی چھٹیاں ملی تھیں۔ آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ جی میری نن سمیرہ مجھے بتانے لگی، میری نن اسما مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور احمد کو بھی پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی اور میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی تھی۔ محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سے حرکت احساس ہوا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں پرسکون ہو کر اپنی نئی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نن میری کافی زیادہ دوست ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دوسری طرف احمد بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے تھے۔ کچھ کچن میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا۔ یہ دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر کچھ گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نازل ہو چلی تھی۔ میری نظر میں میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر جب رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 14 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں کیسے حاملہ ہو گئی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائے اور کہنے لگے، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں۔ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے اللہ نے آپ کی جھولی بھر دی ہے، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیں، پرچہ تھما دیا۔ میں حیران اور پریشان اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوا بھی اڑی ہوئی تھی اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور احمد کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بدکار عورت نہیں ہوں۔ میری گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہیے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسر سے تو مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی۔ کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں اور اسما جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنا لگ گئے اور اسما اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی۔ مجھے لگا کہ میں شرم کے مارے زمین میں دھنس جاؤں گی۔ یہ بچہ ان کا تھا، تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ احمد بچہ ضرور تھا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے الفاظ حملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھ کر اپنے گھر بھیا کر بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کو آخری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میرے بن ماں کے بچے کا سہارا مل جائے، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا۔ کسی کا بچہ ہے، تم نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے۔
اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی احمد بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ 14 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر نہیں مانا تھا۔ احمد کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ یہ بچہ ہے کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے، پھر انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ احمد سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اور اسی وقت اس بد لڑکی کو طلاق دے دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کئی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توق بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ میری نرم نے بتایا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور اس بات میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، اس نے ساتھ ساتھ سچ بتا دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپا کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اسما نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھیں، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن اسما وہ ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں اگر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا، بلکہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اس سے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوئی ہوئی ہوں، اس لیے اس نے اسما کو کہا وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کر رہا ہے۔ اس لیے اسما کو کہا تو ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کریں تاکہ انہیں ملنے پر آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اسما کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا گیا کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا، اور اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے میرے دامن پر داغ لگا گیا۔ آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کا گناہ سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ احمد میں مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے اسما کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے نہ صرف معاف کروا دیا بلکہ کچھ ہی عرصے بعد میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ اپنی اسما کو معاف کر دے۔ احمد نے اس